ہائے افسوس کہ ہم نے اپنا آئیڈیل کن لوگوں کو بنایا جن کو حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو۔ ہم نے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ کسی مقام پر ہے نا، بلند ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، رزق ہے، بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے، تو جو بندہ اس کو دیکھے گا، آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ کلچر ہے، یہ ایک بات ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اس قدر خود کو گرا لیا، ہم نے حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ جیسا بھی کر کے ہم نے ان تک پہنچنا ہے، ہم نے ان کی برابری کرنی ہے، لیکن یہ کام نہیں۔ میرے حضور کا دین یہ درس نہیں دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ درس نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز، حق و باطل کے درمیان فرق جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنی زندگی کو پھر چلائیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو بھلا کر دین سے دوری کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا۔ آج پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ہر دوسرا نوجوان جو ہے ڈپریشن کا مریض ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جب کسی اونچے کو دیکھتے ہیں نا، اپنے سے اونچے کو، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے آقا کا دین سیکھنا؟ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کا قرآن سیکھنا؟ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے جس طرح اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا؟ کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے ہمیں بتایا ہے؟ ان چیزوں کو بلا کر ہم اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح بڑے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے حق حلال کما کر خود کو بلند کیا، لیکن دین پھر پوچھ لیں تو نہیں آتا، اور دین والوں کے گلے شکوے اگر سننے تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ وہ بلا جھجک ان سے بات کر کے دیکھ لیں، اور وہ آپ کو ہر دوسرا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ مولوی نہیں ٹھیک، ان کے ساتھ نہ چلنا۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہوئی۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہو جاتی، ماں کی گود کے اندر جب اللہ کے قرآن کی لوریاں سنائی جاتی تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ تو جب الڑ بلڑ باوے کا سنایا جائے گا نا، اس وقت یہی حال ہوگا، پھر دین سے دوریاں اختیار ہوں گی۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہوئے ہیں۔ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ دمشق کی ایک مسجد کے اندر گئے، دمشق کی ایک مسجد کے اندر گئے۔ مسجد کے اندر بڑا ہجوم ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، اور آپس میں اللہ کے قرآن اور فرمان مصطفیٰ پر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مسائل سمجھ رہے ہیں۔ تو آئیے آگے جو وہ بات مزے والی ہے نا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو بھی کسی مسئلے میں کوئی الجھن آتی، کوئی مشقت پیش آتی، تو ایک نوجوان، حسین و جمیل نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان جس نے دین پڑھا تھا، ان کے پاس جاتے تو جا کے مسئلہ پیش کرتے تو آپ ان کی جو پریشانی ہوتی تھی اس کو دور کر دیتے تھے، مسئلہ سمجھا دیتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے شخص اتنا حسین جو آپ کو دین سکھا رہا ہے؟ یہ کون ہے یہ شخص؟ تو لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ عرض کی گئی کہ یہ معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانی دیکھیں کہ رب کے دین کے اندر گزاری جا رہی ہے، رب کے دین کو سمجھنے کے اندر گزاری جا رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اسی وقت آپ کی محبت پیدا ہوگی، حضرت معاذ بن جبل کی آپ کی محبت اس قدر پیوست ہو گئی کہ دل کرے کہ میں ان کو ابھی جا کے گلا لگا دوں، لیکن رش بہت زیادہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ کل میں جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ دوسرے دن آپ نے اپنے حساب سے سب سے جلدی آنے کی کوشش کی دمشق کے اندر مسجد میں۔ تو جب آپ اندر آئے تو آ کر دیکھا وہی نوجوان سب سے پہلے آیا ہوا ہے،
جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آ کر حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، نوافل سے فارغ ہوئے نا حضرت معاذ بن جبل، تو ابو ادریس خولانی قریب ہوئے، ابو ادریس خولانی قریب ہوئے، جا کر کہا کہ مجھے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر بتانا کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی کہ اللہ کی قسم مجھے رب کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے ادھر سے پکڑا، ایسے جھنجھوڑا، تھوڑا سا پھر پاس کیا، گلے لگایا، کہا کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہو گیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جب دو بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو جائے، تو اسے اپنی محبت ظاہر کرنی چاہیے، بتانی چاہیے۔ حالانکہ محبت جو ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اظہار کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی بتانے چاہیے، اپنے جذبات بتانے چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ بتاتا ہے تو پھر سامنے والا بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھیں، دین سے دوری کو اختیار نہ کریں۔ ان کی محبت محض، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی محبت محض اللہ کی رضا کے لیے تھی، دین کی وجہ سے تھی۔ تو آج دین والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دین نہیں سیکھا، وہ لوگ جن کو دین کا پتہ نہیں، اور اعتراضات ایسے ایسے کر جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی زبانوں سے لفظ کس طرح کے ادا کریں۔ آج بھی وقت ہے کہ دین کو سمجھیں، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ میری بات یاد رکھنا کہ جو بندے دین والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، ان سے اگر آپ نماز جنازہ سن لیں تو خدا کی قسم میں یہ دعوے کے ساتھ بات کہتا ہوں تو نہیں آتا ہوگا۔ وہ بات یہ کرنے والے بات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا بچپن، ان کی جوانی جو ہے وہ دین کے ساتھ وابستہ نہیں رہی، دین سے دوری میں وابستہ رہی، یعنی کہ دنیا کے ساتھ وابستہ رہی ہے اور اپنی بری محفلوں کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ تو جن کی بچپن، جوانی، جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہی اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، جوانی میں رب کا قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دین والوں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ آج بھی وقت ہے اس دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور حشر بھی سنور جائے۔ اللہ